بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج درود شریف کے مشاہدات کا انسائکلوپیڈیا کی قسط نمبر 26 ہے۔ پروفیسر حضرت پیر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ لوگوں کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہے تو اس کا عملی نمونہ پیش کریں، اپنے اندر طلب پیدا کریں، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ یاد رکھیں، جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں اس کا ہمیں دنیا میں کچھ پتہ نہیں چلتا، اس کا علم ہمیں آخرت میں ہوگا کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ ہم نے دوڑ لگا رکھی ہے، ریس لگا رکھی ہے، نتیجہ قیامت میں ہی پتہ چلے گا۔ اس لیے دوبارہ درخواست ہے، گزارش ہے کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اگر آپ کو علیحدہ سے وقت نہیں ملتا تو دفتر جاتے وقت، بازار جاتے وقت یا کھیت جاتے وقت راستے میں درود شریف پڑھتے جائیں، وضو کی کوئی قید نہیں ہے، اور اگر وضو ہو تو افضل ترین عمل ہے۔ بدیگر صورت شریعت کے لحاظ سے بغیر وضو درود پڑھنا منع نہیں ہے۔ ویسے بھی بڑا مصروف دور ہے، آپ بال بچوں سے الگ تھلگ تسبیح لے کر نہیں بیٹھیں گے۔ اگر بہت باہمت ہیں تو رات کو گھنٹہ 2 گھنٹہ پڑھ لیں گے۔ دن کا وقت کیوں ضائع کرے؟ محفل میں بھی درود شریف جاری رکھنا چاہیے۔ میری اپنی یہی کیفیت ہے، یہ آسانی سے تو نہیں ہوتا، محنت کرنی پڑتی ہے، تو آپ لوگ کوشش کریں درود شریف کا زیادہ سے زیادہ نذرانہ دربار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچائے۔ میرے عزیزو، پروفیسر پیر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے یہ ارشاد مبارک سنا جو درود شریف سے متعلق تھا کہ وضو بے وضو پڑھیں۔ اور حقیقتاً آج کل ہم ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں کہ ہم اس معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر نہیں بیٹھ سکتے، با اہتمام درود نہیں پڑھ سکتے، اور اگر پڑھ بھی لے تو گھنٹہ 2 گھنٹہ، باقی کا ٹائم کیوں ضائع کریں ہمیں تو ہر وقت اپنی زبان درود شریف سے تر رکھنی چاہیے، خواہ ہم وضو میں ہو یا بغیر وضو کے ہوں۔ یہ تو بات ہو گئی پیر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد مبارک کی۔ آج میرا مائنڈ تھا کہ میں اس موضوع پر بات کروں کہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح نصیب ہوتی ہے اور کسے نصیب ہوتی ہے، اور خواب میں کیا نظر آتا ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو زیارت نصیب ہوئی، اور اگر میں کہہ دوں ہاں ہوئی تو پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بہت شوق ہے زیارت کا، ہم یہ سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ ہمیں ان کا حلیہ مبارک بیان کر سکتے ہیں؟ تو میرا مائنڈ یہ تھا کہ میں آج کی قسط کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو اس موضوع پر کروں کہ جب زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوتی ہے کسی کو، تو اس کو کس حالت میں یا کس شکل صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک کیا ہے۔ لیکن ایک آپ نے غالباً قسط نمبر 24 آپ نے سنی، اس میں تھا کہ آل اور سلام کے بغیر درود پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرے ایک بھائی نے میرے سے سوال پوچھا تھا اس بارے میں، تو آج کی قسط میں اس سوال کی وضاحت کروں گا، اور حلیہ مبارک والی جو گفتگو ہے وہ انشاءاللہ پھر کسی قسط میں جو ہے
آپ سے شیئر کروں گا۔ انڈیا سے بھائی تھے، انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا نامکمل درود پڑھنا جائز ہے؟ نامکمل سے مراد یہ کہ آل کے بغیر درود پڑھنا جائز ہے۔ انہوں نے مجھے ایک حدیث بھی سینڈ کی تھی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ پر کٹا ہوا درود نہ بھیجو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کٹے ہوئے درود سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس طرح درود نہ پڑھو اللہم صلی علی محمد، بلکہ اس طرح درود پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اس انڈیا کے بھائی نے یہ حدیث مجھے سینڈ کی اور پوچھا کہ نامکمل درود نہیں پڑھنا چاہیے، آپ نے یوٹیوب پر بیان کیا ہے تو یہ آواز آپ کی دنیا تک گئی ہے، لوگ گمراہ ہوئے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو حدیث پیش کی ہے۔ اور ساتھ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اپنا یہ مسئلہ جو ہے اگر آپ عالم ہیں تو آپ اس کی وضاحت کریں، اور اگر آپ عالم نہیں ہیں تو آپ کسی دعوت اسلامی کے جو عالم ہیں ان سے پوچھیں، یہ مسئلہ کسی اور سے نہ پوچھیں، یعنی آپ دیوبندیوں سے نہ پوچھیں، آپ اہل حدیثوں سے نہ پوچھیں، صرف اور صرف اہل سنت والجماعت بریلوی جو ہیں ان سے یہ مسئلہ پوچھیں۔ میں نے جب میسج پڑھا تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھے جواب نہیں دینا چاہیے انہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ کائنڈلی میری اصلاح لازمی کیجئے گا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ عالم نہیں ہیں تو آپ یوٹیوب پر بیان نہ کریں، کیونکہ انہوں نے ایک بڑا مشہور چینل ہے، ان سے کہا تھا کہ میں درود شریف کی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہوں، چینل بنانا چاہتا ہوں، تو اس چینل کے جو ایڈمن تھے یا تھی انہوں نے کہا تھا کہ اس کے لیے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ درود کی دعوت نہ دیں۔ تو سب سے پہلا سوال میں نے ان سے یہ کیا کہ آپ کو ان چینل والوں سے پوچھنا چاہیے تھا کہ ان کے پاس کون سی ڈگری ہے درود شریف کی دعوت دینے کی جو انہوں نے چینل بنایا، ذرا اس ڈگری کی سند ہمیں بھی دکھا دے تاکہ ہم بھی اس ادارے سے یہ علم سیکھ لیں اور لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دیں۔ اس بات کا جواب نہیں دے سکے وہ۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ کس مسلک سے ہیں؟ انہوں نے کہا میں امام شافعی کے مسلک سے ہوں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیا آپ مجھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا درود شریف بتا سکتے ہیں یا سنا سکتے ہیں؟ ویسے میں نے اردو میں لکھ کر انہیں میسیج سینڈ کیا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں اردو نہیں پڑھ سکتا۔ میں نے انہیں کہا میں آپ کو وائس نوٹ سینڈ کر دیتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں آپ مجھے وائس نوٹ بھی نہ کریں۔ تو خیر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا درود سنا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں آپ کو وہ درود نہیں بتاؤں گا۔ میں نے ان کو تصویر سینڈ کی کہ ہمارے جو دعوت اسلامی کے بھائی ہیں، جتنے بھی انہوں دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کتابیں لکھی گئی ہیں، ہزاروں کتابیں، اس میں یہ درود لکھا ہے۔ میں نے ان کو درود کی تصویر بھی سینڈ کی، آپ کو میں وہ درود پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ ترجمہ ہے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ذکر کرنے والوں کے ذکر جتنا اور ذکر سے غافل رہنے والے کے برابر درود بھیج۔ اب یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا درود ہے، اور وہ جو بھائی جنہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا وہ امام شافعی کے ماننے والے، ان کی تقلید کرنے والے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ امام شافعی کے درود میں سلام بھی نہیں ہے اور آل کا لفظ بھی نہیں ہے، تو آپ اس درود کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ کے امام صاحب نامکمل درود پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا استغفر اللہ وہ تو سچے عاشق رسول تھے، بلکہ ہیں۔ تو بھائی اگر وہ سچے عاشق رسول ہیں تو دیکھیں ان کے درود کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر پسند فرمایا کہ یہاں تک ان کو بشارت دی گئی کہ آپ 1,00,000 امت کی سفارش کریں گے، یعنی امت میں سے 1,00,000 لوگوں کی سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے۔
پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عنایت کس وجہ سے ہوئی؟ کہا اے شافعی تو مجھ پر ایسے صیغوں سے درود پڑھتا ہے جیسا آج تک کسی نے نہیں پڑھا۔ درود شریف کی لاکھوں کتابوں میں یہ صیغہ آپ کو مل جائے گا، اور امام شافعی کے نسبت سے آپ کو یہ ملے گا کہ امام شافعی کا یہ درود تھا، جبکہ وہ بھائی کہہ رہے کہ امام شافعی یہ درود پڑھتے ہی نہیں تھے۔ میں نے کہا پھر آپ مجھے بتا دیں وہ کون سا درود پڑھتے تھے، تو انہوں نے مجھے یہ کہہ کر بلاک کر دیا کہ آپ قیامت تک ڈھونڈتے رہیں، آپ کو نہیں ملنا وہ درود۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا درود کون سا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ متعدد کتابوں میں ذکر ہے کہ ان کا درود تھا صلی اللہ علی محمد، یعنی درود رحمت، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اب دیکھیں آپ جتنے بھی ولی اللہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، بہت کم ولی اللہ ایسے ملیں گے جن کے درود میں سلام بھی تھا اور آل کا لفظ بھی تھا۔ متعدد اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ، ان سب کے درود میں نہ تو سلام کا لفظ تھا نہ آل کا لفظ تھا۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اولیاء اللہ جتنے بھی درود پڑھتے تھے وہ سب کے سب مقبول درود کتابوں میں لکھے گئے۔ تو جب ان کے درود جو آل کے لفظ کے اور سلام کے لفظ کے بغیر تھے، تو جب ان کے درود مقبول ہیں تو جو ہم پڑھ رہے ہیں سلام اور آل کے بغیر، کیا وہ مقبول نہیں ہوں گے؟ وہ بھائی مجھے کہنے یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو حدیث میں نے آپ کو دی ہے نا، آپ اس کا حوالہ دیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیا آپ احادیث کا علم جانتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ صحیح حدیث کسے کہتے ہیں، غریب حدیث کسے کہتے ہیں، یا حدیث ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں، من گھڑت یا موضوع روایت کسے کہتے ہیں؟ کیا آپ کو اسماء الرجال کا علم ہے؟ میں نے 2 گھنٹے لگا کر اردو میں اتنا لمبا میسیج لکھا، آپ نے کہا کہ مجھے پڑھنے ہی نہیں آتی اردو۔ میں 4 گھنٹے لگا کے آپ کو احادیث کا علم سمجھاؤں اور آپ کہیں اینڈ پر ٹھیک ہے میں اپنے کسی عالم سے پوچھ کر بتاؤں گا، تو میرا تو کوئی فائدہ نہ ہوا سمجھانے کا۔ پھر ان کو معلوم ہی نہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح حدیث ہے یا ضعیف ہے یا موضوع ہے یا من گھڑت ہے۔ تو دیکھیں ایسے ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو فرقہ واریت کی بنیاد پر درود کو رکھتے ہیں۔ میں نے بک لکھی، آپ یقین کریں، میں نے اس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب امت کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا کہ درود کا رستہ پرامن رستہ ہے، اس میں کسی کو نہ چھیڑیں، سب عاشقان رسول ہے، سب درود پڑھنے والے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہ پڑھتے ہیں نہ مانتے ہیں، تو آپ یقین کریں میری ہر ویڈیو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد سے شروع ہوتی ہے۔ تو لوگوں کی یہ بات غلط ہے کہ دیوبندی درود نہیں پڑھتے، دیوبندی بھی درود پڑھتے ہیں، اہل حدیث بھی درود پڑھتے ہیں، بریلوی بھی درود پڑھتے ہیں، اہل تشیع بھی درود پڑھتے ہیں۔ ہم سب عاشقان رسول ہیں، کسی کو غلط نہ کہیں درود کے رستے میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور جو لوگ حوالہ مانگتے ہیں دراصل وہ حوالہ اپنی اصلاح کے لیے نہیں مانگتے، وہ حوالہ مانگتے ہیں دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، حالانکہ ان کے پاس خود علم نہیں ہوتا۔ اب 2 گھنٹے لگا کر میں نے ان بھائی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، اینڈ پر کیا نتیجہ نکلا، وہ مجھے یہ کہہ کر بلاک کر گئے کہ آپ قیامت تک ڈھونڈتے رہیں، آپ کو امام شافعی کا درود نہیں ملنا، حالانکہ دعوت اسلامی کی ہزاروں کتابوں میں، دیوبندیوں کی ہزاروں کتابوں میں یہی درود لکھا ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، نہ تو اس میں سلام ہے نہ ہی اس میں آل کا لفظ ہے۔ تو میرے عزیزو، آل کا لفظ اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ افضل ترین عمل ہے، اور اگر آل کا لفظ اور سلام کا لفظ نہیں پڑھتے اپنے درود میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں لاکھوں اولیاء کرام کی مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن آپ سمجھنے والے تو بنے نا، اینڈ پہ آپ بھی مجھے بلاک کر جائیں، آپ بھی بات نہ مانیں تو پھر میری گفتگو کا فائدہ تو نہیں نا۔ رات کے 3 بج رہے ہیں، میں ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں اپنی نیند قربان کر کے کہ آپ کی اصلاح ہو جائے،
اور آپ رات کے 3 بجے میری ساری گفتگو سن کے مجھے بلاک کر جائیں تو پھر میری تو نیند جو حرام ہوئی اس کا تو فائدہ نہ ہوا کوئی۔ تو ایک امت بن جائیں، ان جھگڑوں میں نہ پڑے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون درود پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا۔ ہم سب عاشقان رسول ہیں، ہم سب درود کے رستے پر مل کر چلیں گے اور دنیا کے کونے کونے میں درود شریف کی آواز کو پھیلائیں گے۔ میری کسی تحریر میں، میری کسی تقریر میں آپ کو فرقہ واریت نہیں ملے گی۔ بریلوی علماء ہمارے سر کے تاج، دیوبندی علماء ہمارے سر کے تاج، اہل حدیث علماء ہمارے سر کے تاج، ہم سب ایک ہیں۔ درود شریف کے رستے پر ایک ہو کر دنیا کے کونے کونے میں درود شریف کی آواز پھیلائیں، اور جس مرضی صیغے سے آپ درود پڑھیں آپ کا یہ درود مقبول ہے۔ اس تقریر میں یا اس بیان میں یا اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے میں کسی کی دل آزاری کرنا مقصد نہیں ہے۔ مقصد اس بھائی کے سوال کا جواب دینا تھا کہ امام شافعی کو مانتے ہیں تو ان کا درود بغیر آل کے تھا، لہٰذا آپ کسی کو برا بھلا نہ کہیں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی قبر کی فکر کریں، درود پڑھ کر اپنی قبر کو روشن کریں، لوگوں کو درود پڑھنے کی دعوت دیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں درود شریف کے مشاہدات بتانے چاہیے یا نہیں بتانے چاہیے، اس موضوع پر گفتگو بھی ہوگی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کرنے کا وظیفہ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حلیہ مبارک، اور جن لوگوں کو خواب میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے ان کو کس شکل صورت میں زیارت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کروں گا۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔